تھوڑا آشنائے راز میں اس لیے تھوڑی دلیری کر جاتا ہوں، وگرنہ میں کہتا تو نہیں اس طرح۔ حضرات ذرا غور فرماؤ، یہ جو آخری جملہ نا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یہ قرآن سے اٹھا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تاللہ، جیسے ہمارے ہاں قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم، عربی 3 لفظوں سے قسم زیادہ اٹھاتے ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ۔ کبھی اکٹھی اٹھا دیتے ہیں، واللہ، باللہ، ثم تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ یہ قرآن میں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جب حضرت یوسف کا حال کھل گیا کہ اتنا مرتبہ ہے، سب نے کہا اللہ کی قسم یہ فضیلت ہمارے اوپر رب نے تجھے عطا کی، ہمارا، کیونکہ وہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارا باپ بھی یعقوب ہے، تیرا باپ بھی یعقوب ہے، ہمارا دادا بھی اسحاق، تیرا دادا بھی اسحاق، تیرا جد اعلیٰ بھی ابراہیم خلیل اللہ، ہمارے جد اعلیٰ بھی ابراہیم خلیل اللہ، ہمارا نسب بھی وہی، تیرا نسب بھی وہی، جو تیرے رگوں میں خون دوڑتا ہے ہماری رگوں میں بھی وہی۔ انہوں نے کہا ہیں سب کچھ وہی، لیکن یہاں مسئلہ نسب کا نہیں، یہاں مسئلہ رب کے فضل کا ہے، تیرے اوپر ہو گیا۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم یہ فضیلت ہمارے اوپر تجھے تیرے رب نے عطا کی۔ ابھی ایک اور ہستی کا ذکر تھوڑا کروں، میں آگے پھر چلتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ خواجہ خواجگاں، شہباز عارفاں۔ وہ چشتی بھی بیٹھے ہیں، میں چشتیوں کو بھی ذرا اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ خواجہ خواجگاں، شہباز عارفاں، خواجہ معین الحق والملت والدین، خواجہ اجمیر، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، اور وہ بندہ سب سے پہلا جو داتا علی حجویری کا وہ تعارف بن گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعارف کروا نہیں سکتا، جس نے کہا گنج بخشے فیض عالم، جھوم کے کہو تم بھی، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ بڑے بڑے داتا علی حجویری کی شان میں لکھنے آئے، لیکن ایک جملہ جو خواجہ اجمیر نے لکھ دیا سب پہ بھاری، جو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا ہے۔ بڑے بڑے افراد آئے تھے ہندوستان کی دھرتی پر اسلام کا پیغام لے کر، انہوں نے اپنا اپنا کام کیا، لیکن اسلام کا سورج تب چڑھا اس دھرتی پر جب خواجہ اجمیر نے اپنا کمال دکھایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ جن کی نظر میں مریدی کا نصاب اتنا اونچا ہے۔ سنو توجہ سے، آپ فرماتے ہیں میری نظر میں کوئی مرید اس وقت تک سچا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کا نامہ اعمال 20 برس تک گناہوں سے محفوظ نہ ہو۔ اب سمجھ لو کہ پیری مریدی کوئی دھندوں کا نام نہیں ہوتا، پیری مریدی کوئی ہاتھ کی لکیریں پڑھنے کا نام نہیں ہوتا، پیری مریدی کوئی لوگوں کو دھوکہ دینے کا نام نہیں ہوتا، پیری مریدی طویل گھنڈے بھیجنے کا نام نہیں ہوتا، پیری مریدی بندوں کی قسمتوں کا حال بتانے کا نام نہیں ہوتا، پیری مریدی بندوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے کا نام نہیں ہوتا، 4 بندے ساتھ لے کر اپنی دکان چمکانے کا نام نہیں ہوتا۔ سچی پیری مریدی بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے بلا دینے کا نام، پٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ کھڑا کر دینے کا نام۔ سچی پیری مریدی ہے جو داتا علی حجویری کر کے گیا، سچی پیری مریدی ہے جو تاجدار گولڈا کر کے گیا، سچی پیری مریدی ہے جو مجد الفسانی کر کے گیا، جو عبد القادر جیلانی جن کا ذکر کر رہے ہیں۔ جن کے ہم مریدی یہ ہے کہ 20 سال تک بندے کا نامہ اعمال گناہوں سے محفوظ ہو، تب وہ مرید ہے۔ کیسے میں سمجھا سکتا ہوں کہ پیری مریدی کیا شے ہوتی ہے؟ حضرات ذرا غور کرو، جھوٹے پیروں کی بات ہم نہیں کرتے کیونکہ جھوٹے بھی آ جاتے میدان میں۔ آپ کو معلوم ہے لوگ تو جھوٹے نبی بن کے دعویٰ کیے بیٹھے، اور جھوٹے خدا بن کے دعویٰ کیے بیٹھے۔ جھوٹوں کی بات نہیں، جھوٹے اور ہیں، ہم سچوں کی بات سنا رہے ہیں، اور سچوں میں عبد القادر جیلانی کی بات سنا رہے ہیں۔ تو اب ذرا غور سے سنو گے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو کہتے ہیں 20 سال تک بندے کا نامہ اعمال گناہوں سے محفوظ ہو تب مرید ہے۔
تو پھر بتاؤ ان کی نظر میں پیر کون ہے؟ نہیں ابھی اتارا نہیں جا سکتا. آپ کے چہرے پہ رونق دیکھنا چاہتا ہوں میں. معلوم ہے پیر اور ہوتا ہے. چھوٹی سی بات ایک سنا دوں ابھی ذرا درمیان میں. رات کو میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا, میں نے ایک رائٹر کا حوالہ دیا. وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں چلا آج تک یہ طریقت کس جانور کا نام ہے. ہمارے ہاں نا شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت. بڑے بندوں کو پیر بننے کا شوق ہوتا ہے, لوگ پیر کہہ بھی دیتے ہیں, وہ بھی اپنے نام کے ساتھ پیر لکھتے ہیں. لیکن کبھی کی سچے پیر سے پوچھنا یہ پیر بنانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے. خدا کی قسم یہ رات کھولنا ذرا مشکل ہو گیا میرے لیے. یہ پیری مریدی کوئی دھندے نہیں ہوتے کہ آپ ہی دکان پر ڈال کے بیٹھ جاتا. میں تبیز لکھ لیتا ہوں. مجھے بازار سے کتاب مل گئی چوری چوری, کتاب میں تبیز لکھے ہوئے فلاں کا فلاں کا فلاں کا, ادھر ہی اداد نکال لیتا ہے. یہ مجھے ابجد آتے ہیں. اور بے عقلا کام ابجد سے نہیں چلتا, رب کے کرم سے چلتا ہے. تو کدھر پھر رہا ہے, یہ مسئلہ ہے. وہ کہہ رہا تھا, وہ کہتا ہے جی دیکھو جی یہ طریقہ. میں نے کہا تو طریقت کو جانور کیا کہتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تو اس شعبے کو جانتا ہی نہیں. یہ کیا شعبہ ہے؟ عربی کی ایک مثل ہے, کہتے الناس اعداء لما جاہلوا. لوگ جس سے ناواقف اس کے دشمن ہوتے ہیں. میں نے کہا اس سے پتا چلا کہ تو میرا جاہل ہے. میرا جاہل ہے. اگر تجھے کچھ بھی خبر ہوتی, وہ جو کسی کا شعر ہے نا اردو زبان میں بڑا سادہ سا شعر ہے, کہتے محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. محبت میں بندہ بگڑ جاتا ہے. لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کیوں وقت ضائع کرتا ہے, کیوں مال برباد کرتا ہے, کیوں اپنے آپ کا دشمن ہو گیا ہے, کدھر مرنے لگا ہے, اور بچا اپنے آپ کو. وہ جو اس کی خیر خواہی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ناز سے. تو یہ شعر لکھنے والا کہتا ہے محبت کو سمجھنا ہے تو ناز سے خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. کنارے میں بیٹھے کو کیا خبر ہے کہ سمندر کے اندر طغیانی آئے تو کیا بنتا ہے. خود سمندر میں اتر کے دیکھ سمندر کیا کرتا ہے. آؤ میں ذرا آپ کو تھوڑی سی بات ابتدان کر دوں کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں ایک بزرگ ہوئے. ان کے اسم گرامی ہے حضرت ابو بکر شبلی. درجے پہ جا کے حضور غوث اعظم کے پیر ہیں. تیسرے درجے پہ جا کے داتا علی حجویری کے پیر ہیں. اور وہ ہیں جن کے سر پر خلافت کی دستار حضرت جنید بغدادی نے باندھی ہوئی. جنید بغدادی نے جس کے سر پہ دستار باندھی. ان سے کسی نے پوچھا تھا حضور بتاؤ 200 درہموں پر سال بیت جائے کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا شریعت کا مسئلہ پوچھتا ہے یا طریقت کا پوچھتا ہے یا عشق والوں کا پوچھتا ہے؟ یہ محفل بھی عشق والوں کی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر شبلی نے فرمایا طریقت پوچھتا ہے, شریعت پوچھتا ہے یا عشق والوں کا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے تو پتہ اتنا تھا, سیدھا سا سوال کیا میں نے, میں کیا جانوں, سادہ سا بندہ ہوں. ایک پوچھا ہے وہ بھی بتا دو, جو آپ کی زبان سے نکلے وہ بھی بتا دو. آپ نے فرمایا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 200 درہموں پر سال بیت جائے. یہ نصاب ہے روپے میں. کہ سونے کا نصاب ہوتا ہے 7.5 تولے, چاندی کا نصاب ہوتا ہے 52.5 تولے. شاباش. روپے کا نصاب ہوتا ہے 200 درہم. 200 درہم وہ گزر جائیں, فرمایا شریعت کہتی ہے 195 اپنے پاس رکھ, 5 دے دے, تیرا مال پاک ہو گیا. کوئی بات پرس نہیں ہوگی. یہ شریعت ہے. اب سن طریقت کیا ہے. فرمایا طریقت کہتی ہے 5 اپنے پاس رکھ لے, 195 دے دے. جم کے سبحان اللہ کہا. فرمایا 195 دے دے, 5 رکھ. آپ نے فرمایا اب عشق والوں کا بھی سن. عشق والوں کا کیا؟ فرمایا عشق یہ کہتا ہے کہ 200 کے 200 ہی دے دے اور شکرانے میں اپنی جان بھی اس کے حوالے کر دے. اس نے کہا حضور سمجھ آ گئی مجھ کو کہ شریعت کا بھی سمجھ آیا, طریقت کا بھی سمجھ آیا. یہ عشق والا کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا عشق والا اس سے جو عاشقوں کا امام ہے. اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا پروانہ چراغ مصطفی.
یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ ابو بکر صدیق سے سکھایا جس نے مصطفیٰ کے کہنے پر سارا گھر پیش کیا۔ حضرات میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں سنو، حضرت خواجہ اجمیر جن کی نظر میں مریدی کا نصاب اتنا اونچا ہے، توجہ ہے، یہ چشتی کدھر ہیں، خواجہ اجمیر کو ماننے والے کدھر ہیں؟ آج کل اگر مجھے سمجھ آئے، ان کو پتا چلے ہمارے پیر کی نظر میں مرید کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا 20 سال گزرے، ایک بھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوا، میں چشتیوں کا امام کہتا ہوں وہ مرید نہیں، جھوٹا ہے، اصلاح کرے، اپنی جا کے کوشش کرے۔ تو جس کی نظر میں مرید ایسا ہو، ان کی نظر میں پھر پیر کون ہے؟ اس کی پیری کا نصاب پڑھا انہوں پھر کیا شے ہے؟ اب سنو حضرات، جب ان کا بارگاہ غوثیت کی بات آئی تو خواجہ اجمیر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں چون پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درک، افتادہ جو پیش شاہ و گدا، معین کے غلام میں نام تو شد۔ میں سمجھتا تھا فارسی کے ماہر بیٹھے ہو سارے کیا کرتے؟ سنو حضرات کیا کہتے ہیں؟ خواجہ اجمیر کا کلام ہے، چون پائے نبی شد، چہرے پہ مسکراہٹ رکھو نا، مجھے سمجھ آیا میں بات سمجھ آیا۔ چون پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درک، استاد جو پیش شاہ و گدا، معین کے غلام نام تو شد، شد خواجہ اعظم کے غلام تو شد۔ فرماتے عبدالقادر جیلانی تجھ کو مبارک ہو، جس طرح تیرے سر کا تاج سارے نبیوں کے سردار کا قدم ہے، اس طرح رب نے ہمارے سروں کا تاج تیرے قدموں کو بنایا۔ تیرے دروازے پر ولی ایسے حاضری دیتے ہیں جیسے بادشاہوں کے دروازے پر بھیک مانگنے والے آئے۔ اچھا یہ تو ہے نا فارسی کا کلام، ایک میں وہ ہستی بھی سنا دوں آپ کو جو آپ کی زبان کی ہے، وہ کون ہے؟ سلطان العارفین، سلطان باہو، عارفوں کا سلطان ہے، جو بڑے بڑے وقت کے فرمان رواؤں سے آنکھ ملا کر بات کرنا بھی ناموس اس کی توہین سمجھتا ہو، بڑے بڑے بادشاہوں کو خاطر میں نہ لاتا ہو، اپنی ایک ٹھوکر سے کئی کھیتوں کو سونے میں تبدیل کر جانے والا ہو، دنیا بھی دیتا ہو، دین بھی دیتا ہو۔ جب غوث اعظم کی بات آئی تو کیا کہتے ہیں؟ اے تن میرا، اے تن میرا، پرزے پرزے جوں دردی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پاکے، میں غلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا۔ سونے کو ایک پاؤں مارا، کئی کھیت سونے میں تبدیل کیے۔ بغداد کی بات آئی تو کیا کہا؟ اے تن میرا، ایک ہوتا ہے خالی کہنا، ایک ہوتا ہے پیر کے دروازے پر بک جانا۔ یہ قادریوں کا بادشاہ ہے جو بکا ہوا ہے بغداد کی دھرتی پر۔ کہتے اے تن میرا، پرزے پرزے جیوں دردی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پاکے، میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا، کرساں میراں میرا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے، میرا پورا جسم میری آنکھ بن جائے، اے تن میرا چشمہ ہوئے، تے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں، لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ، تے میں ایک کھولاں ایک کچا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے، تے میں ہور کدے ول پچا ہوں، مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا۔ یہ آخری جملہ نا، مرشد دا دیدار باہو، اس پر کچھ لوگ اعتراض کر، سلطان العارفین سے پوچھو، حضور آپ بھی بتاؤ نا، مرشد دا دیدار باہو یہ کدھر سے سکھائے ہو؟ فرمایا اس سے سکھایا ہوں جس نے غار ثور میں مصطفیٰ کو دیکھا تھا، وہ ابو بکر بتا گیا مجھ کو، مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا۔ اچھا یہ پنجابی والے بھی سنے نا، اب ذرا اعلیٰ حضرت سے بھی سنو، جن کے لیے میں کہتا ہوں
ان کا شعر بھی ہو تو فتویٰ ہوتا ہے. وہ شعر کے اندر بھی وہ عقیدت میں نہیں بہتے، پھر بھی ہوش و حواس سے لکھتے ہیں، قرآن سے لکھتے ہیں، حدیث سے لکھتے ہیں، فقہ اسلام سے لکھتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت سے سنو کیا کہتے ہیں غوث اعظم کے بارے میں. فرماتے ہیں غوث اعظم کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت کا انداز سنو. کہتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقطاب جہاں، توجہ سے، کہتے زمانے کے سارے کتب خانے کعبے کا طواف کرتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کا حال کیا ہے؟ کہتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کہتے سارا زمانہ تو اس کا طواف کرنے جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کعبہ تیرے گھر کا طواف کرنے آتا ہے، وہ تو ہے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. پھر جو غوث اعظم کی جان سے جل جانے والے لوگ ہیں ان کی شان، ان کو کہتے ہیں عقل ہوتی. اب معلوم کو عقل نہیں ہے. جو غوث اعظم کی شان سے جل گئے ان میں عقل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. جو ان کے سبحان اللہ کی آواز آئے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. پھر کہا ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر. بعض نے کہا یہ سرکار کی نعت ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعت تو ہوتی ہی ہے جو سرکار کے امتیوں کی ہو، لیکن یہ منقبت ہے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی. کیا کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر. ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا. اور ایک دوسرے مقام پہ غوث اعظم کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، انداز دیکھو. کہتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. اس کا یہ معنی نہیں کہ ابو بکر نہیں، ابو بکر تو صرف ایک ہی، صرف امت محمدیہ میں نہیں، یہ پوری نسل انسانی میں ابو بکر بھی ایک ہے، عمر فاروق بھی ایک ہے، عثمان غنی بھی ایک ہے، حیدر کرار بھی ہے. ان کی مثل کسی امت میں نہیں پائی جاتی. یہ ان کی ذاتوں کی بات ہے. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. حضرات اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو مضمون ہے ہمارا سبحان اللہ کتنی طوالت کا تقاضا کرتا ہے. کتنا طویل ہو تب آپ کو سمجھ آئے گی عبد القادر جیلانی کیا شے ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فرماتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی ہو، حیدر ہو، عادل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی ہو، حیدر ہو، عادل ہے یا غوث. کہتے تو اپنے وقت کا صدیق بھی ہے، اپنے وقت کا فاروق بھی ہے، اپنے وقت کا غنی بھی ہے، اپنے وقت کا حیدر بھی ہے. حیدر بھی ہے تو، یعنی وہ صفت کی بات کرتے ہیں، ذاتوں کی بات نہیں کرتے. آگے فرماتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی ہو، حیدر ہو، عادل ہے یا غوث. پھر چوٹ لگاتے کہتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی کی، ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ہندو تیرے قائل ہو گئے لیکن یہ وہابی رافضی تجھے ماننے کے لیے تیار ہے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ولیوں کی صف میں وہی اونچا مرتبہ دیا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی صف میں اونچا مرتبہ دیا. آپ خود فرماتے ہیں میں نے جو مجاہدات کیے ہیں تمہیں ایک بتا دوں تمہارا جگر پانی ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات مشہور ہے 40 برس تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا جی میں نہیں پڑھ سکتا تو شاید وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. بندے کہتے کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ وہ تیرے جیسے ہو تو نہ پڑھ سکیں، رب کا کرم ہو تو پڑھ سکتے ہیں.
غوث اعظم کی بات ہے، ہمارے امام کی سنو، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے 30 برس آج کی عصر کی نماز کے وضو سے دوسرے دن کی ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ 30 سال بیت گئے، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو عصر کی نماز کے وضو سے، آج عصر کی نماز کا وضو کیا، دوسرے دن کی ظہر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی، 30 سال کے اندر ایک بھی ناغہ نہیں کیا۔ ظہر اور عصر کے جو وقفہ ہوتا تھا اس کے درمیان قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے، سستا بھی جاتے، کلولہ بھی کر لیتے، وضو کر کے پھر عصر میں آ جاتے، رب کا کرم شامل حال ہوتا، پھر سارے کا سارا دن بیت جاتا۔ اور امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے 20 برس تک روزہ رکھا ہے، اور ان 5 دنوں کے سوا کوئی ناغہ نہیں کیا جن کو شریعت نے جائز نہیں رکھا روزہ رکھنا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ 20 سال بیت گئے تھے، گھر کا کوئی فرد بھی آگاہ نہ ہو سکا کہ روزے سے ہیں، اور آپ کے جو طالب علم تھے، آپ کے خادم تھے، آپ کے مرید تھے، ان میں سے بھی کوئی آگاہ نہ ہو سکا کہ آپ روزے سے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ گھر سے کھانا پکا کے دیتے تھے، آپ کو لے آتے تھے، لا کے اپنے خدام کو، مریدوں کو، شاگردوں کو کھلا دیتے، وہ مرید سمجھتے گھر سے کھا کے آئے، گھر والے سمجھتے ادھر سے جا کے کھا لیتے۔ اسی طرح 20 سال بیت گئے، رب الجلال کا کرم۔ اب جو بات میں سنا رہا تھا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی، آپ فرماتے ہیں، پوچھا گیا آپ سے کہ آپ کی زندگی کا پہلا وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ آج کل بندے پیر بھی اس کو مانتے ہیں، اس کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، تو قرآن پڑھنا سے توجہ ہے نا، اسی ذرا چہرہ مسکرا کے رکھو۔ آج کل کا حال یہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے لگ جائے اسے کہتے ہیں ملا ہے، مولوی ہے، 2 رکعت کا امام ہے، اللہ کرے وہ بھی 2 رکعت کے امام سے باہر نکل آئے، وہ بھی اس شعبے کو اوپر لے کے چلے، وہ کام نہ کرے جو لوگ اس سے نہیں دیکھنا چاہتے۔ حضرات میں جو بات عرض کر رہا تھا، پوچھا گیا کیا وظیفہ پہلا؟ فرمایا قرآن کی تلاوت۔ پوچھا گیا کتنے دن کیا، کتنے سال کیا، کتنے چلے کاٹے؟ کہتے ہیں نا چلہ کہتے ہیں 40 دن کو، کتنے کاٹے؟ آپ نے فرمایا اس خدا وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، پورے 15 سالوں میں ایک رات بھی ناغہ نہیں کیا، ہر رات کو قرآن پڑھتا تھا، ہر رات کو قرآن پڑھتا تھا، ہر رات کو قرآن پڑھتا، عشاء کو، فجر عشاء کو الحمد سے شروع کرتا، فجر کی نماز سے پہلے والناس تک مکمل کر جائے گا۔ اور الاخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ابتداء دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو انسانی نفس ہے یہ بندے کو برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، ابھارتا ہے برائی کر، سستی کر۔ بندے کے اندر ہی ایک چیز یہ رکھی گئی ہے اس کی آزمائش کے لیے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، آگے کیا إِلَّا مَا رَحِمَ، یہ بات سمجھنے والی ہے، علماء کے لیے سمجھنے والی ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کی نسل ہے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، پورا خاندانی نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا تھا ایک مرتبہ، سرکار سید کون ہوتا ہے؟ من السید یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا السید اللہ۔ سید پوچھنے آیا، سید تو اللہ ہے۔ اس نے پوچھا حضور میری مراد اللہ سے نہیں ہے، میری مراد یہ مخلوق میں کون سید ہے؟ ویسے تو سرکار کا فرمان ہے نا، جیسے خاتون جنت کے لیے بھی فرمایا، حسنین کریمین کے لیے بھی فرمایا، حضور مولا علی شیر خدا کے لیے بھی فرمایا، اور دیگر ہستیوں کے لیے بھی فرمایا۔ اس مقام پہ سرکار نے فرمایا ہوا یوسف، سید کہلانے کا حقدار تو یوسف ہے۔ کیوں؟ اس کا باپ یعقوب ہے، اس کا دادا اسحاق ہے، اس کا پردادا ابراہیم ہے، اس کے دادے کا بھائی اسماعیل ہے، پورا خاندان ہی اتنے مرتبے پر فائد ہوا ہے، اور رب نے اس کو مرتبہ دیا۔ سرکار کا اپنا فرمان اپنے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں پوری نسل انسانی کا سید ہوں، سردار ہوں۔
اور اس پر کوئی فخر نہیں. اس کے اندر بھی ایک لطیف نقطہ ہے، لیکن چونکہ میرا مضمون یہ نہیں ہے. میں جو بات عرض کرنے لگا تھا آپ سے، کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن پاک میں ان کا یہ کلام ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. حالانکہ ان کا تن، ان کا من، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کی نیت، ان کا عمل، یہ تو شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ پاک ہے، یہ تو سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ پاک ہے، یہ تو چاند کی شعاؤں سے بھی زیادہ پاک ہے، یہ تو سمندر کے بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ پاک ہے، یہ تو صبح کی ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ پاک ہے. لیکن پھر آپ کی انکساری جو رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں بری کرتا ہوں، کیونکہ انسانی نفس برائیوں کی طرف ابھرتا ہے. اللہ، یہ جو ماں ہوتا ہے نا، ماں، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ذوی العقول کے لیے من آتا ہے، من غلطیاں کرتے ہیں، ذوی العقول خطائیں کرتے ہیں، ذوی العقول کو ابھارتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں الا ما رحم ربی، کوئی ذوی العقول ہو، کوئی غیر ذوی العقول ہو، بچے کا تب جب میرے رب کا اس میں رحم ہو جائے. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں دونوں ٹانگوں پہ پڑتے تھے. چند دن گزرے نا، نفس نے تالی دکھائی، اس نے کہا پیدائشی ولی ہے، رب نے اتنے کرم کیے ہیں، تجھ پہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتا ہے؟ دونوں ٹانگوں پہ ساری رات پڑھا، قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو نام ہی وظیفے کرے تیرا کام چل جائے گا. تو یہ عبد القادر ہیں. نفس کو مخاطب کر کے فرماتے عبد القادر کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ اور میں تجھے کسی سے پالا نہیں پڑا، آج تجھے ایسا سبق سکھائیں گے تجھے پتہ چل جائے گا کس سے پالا پڑا ہے میرا. شیخ عبدالحق کی اخبار الاخیار اٹھاؤ، 400 برس پہلے لکھی گئی، کہتے اسی دن دائیں ٹانگ اٹھا لی، دیوار میں میخ گاڑی، اس کا سہارا لے کر پورے 15 برس بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھتے، الحمد سے شروع کرتے والناس تک، فجر کو جا کے مکمل کر دیتے. یہ آپ کا وظیفہ رہا. 33 برس تک فتوے کی مسند پر تشریف فرما رہے، علماء کو پڑھاتے رہے، فتوے لکھتے رہے. 33 برس گزر گئے، تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے. خود فرماتے ہیں میں وعد و نصیحت کرتا تھا، اور آغاز میں کہتے ہیں میں وصیت کر نہیں سکتا، تقریر مجھ سے نہیں ہوتی تھی. کہتے ایک دن مجھے ممبر پہ بٹھا دیا. آج تو بندے تقریر کرنے والوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتے. یہ ذرا سا مولوی ہو جائے نا، تو مقرر کہتے خطیب صاحب ہیں، کوئی کتاب پڑھا سکتا ہو، نامیر پڑھا لیتا ہو، صرف کی کوئی 2-4 کتابیں پڑھاتا ہو، کوئی فقہ کی 1-2 کتاب پڑھا سکتا ہو، تو خطیبوں کو پڑھنے لگتا ہے، اپنے طالب علموں کو بھی سبق سکھاتا رہتا ہے. یہ ملا ایسے ہی ہوتے ہیں، خطیب ایسے ہی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ذرا مہربانی کرنا، یہ ہم جیسے پڑھوں کو جو شعبہ دیا ہے آپ آگے سنبھالنا. میں نہیں سمجھا سکا یہ کیوں بچوں کو الٹے راستے پہ چلاتا ہے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرات تھوڑی دیر میں تقریر میں ختم کر دوں گا، لیکن ابھی تو تقریر میری آپ دیکھتے ہیں شروع ہی نہیں ہوئی، وقت بیتا ہے، تقریر غوث اعظم کی آگے پڑی ہے. فرماتے ہیں ممبر پہ بٹھا دیا گیا، مجھ پہ تقریر نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں اجمی تھا، میری زبان عربی نہیں تھی. فرماتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں کہ ابھی میں جاگ رہا تھا، جاگتی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں کی جلوہ گری ہو. سرکار تشریف لے آئے تو مجھے آگے فرمایا میرا بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرنا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں اجمی ہوں، یہ عربی لوگ بیٹھے ہیں سارے، اور حضور غوث اعظم کے علم کا کوئی کنارہ تھا. ایک بات چھوٹی سی سنا دوں آپ کو. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا امتحان لینے کے لیے ایک وقت میں پورے بغداد سے، پورے عراق سے لوگ اکٹھے ہوئے. 100 فقیہ. کہتے ہیں جو محدث ہوتا ہے نا، یہ علم کا پہلا درجہ ہے، اور فقیہ جو ہے یہ علم کا آخری درجہ ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے 100 فقیہ.
حضور غوث اعظم کا امتحان لینے کے لیے 10 سوال یاد کر کے آیا اور انہوں نے کہا آج عبد القادر جیلانی کا امتحان لینا ہے، دیکھنا ہے کتنا علم رکھتا ہے یہ۔ سنو اب بات، آگے بیٹھ گئے نا، حضور غوث اعظم مسجد میں بیٹھے تھے، آپ ایسے، آپ کی عادت مبارک تھی گردن جھکا کے بیٹھے، تشریف فرما دے، جیسے سو بیٹھا نا آگے، ابھی بیٹھے ہی تھے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے سینے سے ایک شعاع نکلی، سب کے سینے میں گم ہو گئی۔ آپ نے نظر اٹھا کے فرمایا عبد القادر جیلانی سے پوچھنے آئے ہو؟ پوچھو نا، بتا دیتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ ہر کوئی دیکھتا جان کے میرے سینے میں کچھ ہے، 10 یاد کیے تھے، ایک بھی یاد نہیں رہا۔ 100 فقیوں کا 1000 سوال اپنی جگہ پہ سینے سے غائب ہو گیا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی، فرمایا پہلے فقی تیرے 10 سوال ہیں، 10 میں سے پہلا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، دوسرا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیسرا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، چوتھا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ 100 فقیوں کے 1000 سوالوں کو بھی بتایا، جوابوں کو بھی بتایا، فرمایا عبد القادر سے مقابلہ کرنے آیا، تم نے قسم سے لیا ہے، عبد القادر نے رب سے صدق سے لیا۔ یہ علم کا حال تھا، عبد القادر جیلانی کا علم کا حال تھا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی، جو کہ علماء موجود ہیں، میں زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کرتا ہوں، ان کو پتہ شہاب الدین کون ہے؟ پتہ ہے شاہ صاحب؟ سو رہے ہیں، تھوڑا پانی پی لو، ہمارے شاہ صاحب ذرا دولے سے ہیں، حضرات ذرا غور کرو گے، میں ذرا تھوڑا سا ان سے ضرافت کر لیتا ہوں، اپنے ساتھی ہیں۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے کیا تھی؟ حضرت شہاب الدین سہروردی، ان کے پیر ہیں ابو نجیب سہروردی۔ شہاب الدین سہروردی ایسا پیر ہے جس کی تلاش میں بابا فرید الدین گنج شکر گئے تھے، اور انہوں نے قبول نہیں کیا تھا بیعت میں، نے کہا نہیں، ہمارا تمہارا سلسلہ نہیں مل سکتا ہے، تو اور شے ہے، تیرا مرتبہ اور ہے، تو بلند و بالا شخصیت کا مالک ہے، تیرے لیے اور جگہ تیار ہوتی ہے۔ لیکن حضور فرید الدین گنج شکر کو ہمیشہ شہاب الدین سہروردی کی عقیدت میں دل میں رہی، یہاں تک کہ ان کی محبت میں ڈوب کر اپنے بیٹے کا نام شہاب الدین رکھ دیا تھا۔ ان کی کتاب عارف المعارف ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے۔ بہاؤالحق ذکریہ ملتانی کے پیر ہیں شہاب الدین سہروردی۔ سعدی شیرازی جس نے لکھا ہے بالغ اللولا بکمالہ کشفت الجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، اس کے پیر کا نام ہے شہاب الدین سہروردی۔ تو شہاب الدین سہروردی کے پیر ہے، ان کا نام ہے ابو نجیب سہروردی۔ وہ کہتے ہیں مجھے نحو پڑھنے میں بڑا شغف تھا، نحو کے اندر میرا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں ایک دن گیا، میرا ارادہ تھا کہ نحو کے کوئی 2-4 سوال اٹھاتا ہوں، عبد القادر جیلانی کو جھکا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جیسے قریب بیٹھا نا جا کے، تو مجھے فرمایا ذرا قریب آنا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی بات نہیں کی، کہتے مجھے قریب اٹھا کے پیار کرتے کرتے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا نا، ایسے ایک ہاتھ پھیر کے فرماتے ہیں آپ بولنا۔ کہتے ہیں میں سینے میں جا کر نحو کا ایک جزیہ بھی نہیں تھا، میں کیا کروں، مجھے فعل فاعل بھی یاد نہیں رہا تھا، مجھے تو مضاف مضاف الیہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے سینے میں جا کر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمائے ایسے امتحان نہیں لیا کرتے۔ کہتے پھر قریب کیا، فرمایا قریب آنا، قریب آ کے ہاتھ پھیرا، فرمایا عبد القادر پڑھاتا ہے جا، اب نہیں کوئی مٹا سکتا ہے، جا، اب جدھر جائے گا اللہ فتح دے گا۔ تو یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے علم کا حال تھا۔ حضور میں جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مجاہدات آپ کو بتا رہا، فرماتے ہیں ابتداءً میری تربیت کرنے حضرت خضر آتے تھے۔ خضر علیہ السلام میری، کہتے ایک دن آئے تو مجھے فرمایا بیٹھے گا یہاں پہ؟ کہتے میں نے کہا ہاں میں بیٹھوں گا۔ میں کہا بیٹھ میں آتا ہوں۔ کہتے مجھے تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ خضر ہے، لیکن وہ میری تربیت کے لیے معمور کیے گئے تھے۔ تو کہتے مجھے بٹھا کے پھر میں بیٹھ میں آتا ہوں۔ کہتے گئے نا تو پھر کتنی دیر کے بعد آئے؟ 1 سال بھی تھے، 1 سال کے بعد آئے، اور سال کے بعد آ کے مجھے کہا بیٹھا ہے؟ تو کہتے میں نے کہا بیٹھا ہوں نا، عبد القادر جو ہوں، عبد القادر ہوں، بیٹھا ہوں۔ تو کہتے اچھا میں بیٹھ میں آتا ہوں۔ کہتے پھر چلے گئے، پھر 1 سال کے بعد آئے، دوسرا سال گزرا، پھر کہتے بیٹھا ہے؟ کہتے میں ابو صالح کا بیٹا ہوں، بیٹھا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، وعدہ کیا، جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ یہ جو اللہ کے ولیوں کے
ماننے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی جھوٹا وعدہ نہ کیا کریں، جو نبھا نہیں سکتے اس کو اپنے پلے باندھنے کا مطلب کیا ہے جی؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ منافق کی علامت ہے، سرکار نے جو منافق کی علامتیں بتائی ہیں اس میں سے ایک ہے وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ بھی میں بھی ذرا جانگ لیں تھوڑی دیر کے لیے، کہیں ہم بھی جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں ہم بھی تو وعدہ خلافی تو نہیں کرتے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے کہ 4 علامتیں منافق کی ہوتی ہیں، چاروں پائی جائے پکا منافق ہے، نمازیں نہیں پڑھتا اور روزہ بھی رکھتا پھر بھی منافق ہے۔ اگر 4 نہ پائی جائیں، 2 پائی جائے یا 1 پائی جائے تو پھر فرمائے منافق ہے نہیں، مومن ہے، لیکن علامت اس میں منافق والی پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا وعدہ کرو نا۔ مجھے بات ساتھی کہتے رہتے، ہم نے اپنے دستار فضیلت کا ایک مرتبہ جلسہ کیا تھا، اور پرانی بات ہے، کوئی تقریباً یہ 95 کی بات ہے۔ ہمارے پاس اس وقت قریب 85 کے قریب طالب علم تھے جن کو ہم نے شہادت العالمیہ کی سند دی، 85 کے قریب۔ اس وقت ایک وزیر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا جناب 10,000 روپے کا اعلان کر دیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ملے تھے، بوڑھے ہو گئے اب، تو میرے ساتھ جو ساتھی تھا اس وقت بھی میرے ساتھ ہوتا تھا، تو مجھے کہتا حضور ان کو یاد کرائے نا 10,000۔ میں نے کہا ان کو پہلے ہی یاد ہے ہم سے زیادہ، ہمیں شرم آ رہی ہے، ان کو تو آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو خدا کے لیے ایسا وعدہ نہ کرو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ مومن کی علامت نہیں کہ وہ وعدہ پورا نہ کرے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت اس کے حقدار کو پہنچاتا نہیں۔ امانت میں خیانت کرے وہ ایماندار کہلانے کے لائق نہیں۔ حضرات غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو بٹھا کے فرماتے بیٹھ میں آتا ہوں، کہتے پھر سال بیت گئے، تیسرے سال آئے تو اب آنے کی کیفیت کیا تھی؟ کچھ کھجورے لائے، کچھ دودھ لائے، کچھ پھل لائے، اور لا کے مجھے پیش کیے، فرمایا وعدہ کرنے والے بڑے دیکھے ہیں، نبھانے والا پہلا تو ہی دیکھا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مجاہدات کا حال یہ تھا کہ ایک پورا سال میں نے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا، اگلا سال میں نے سوائے پانی کے نہ کچھ کھایا نہ پیا، تیسرا سال آیا میں نے ٹھوس غذائی چیز بھی چھوڑی، پانی بھی چھوڑا، اپنی من کی دنیا کو صاف کرنے کے لیے، اپنی ذات کی نفی کرنے کے لیے، اپنے تکبر، اپنی انانیت کو ختم کرنے کے لیے، رب کے جلووں کو اپنے سینے کو سمونے کے لیے تیار کرنے کے لیے میں بھوکا رہتا۔ اور میں پورا تیسرا سال میں کبھی درختوں کے پتے کھاتا، میں کبھی جو ہے وہ گھاس کھاتا، گھاس کے تنکے کھا کے پورا سال گزارا۔ کہتے چوتھا سال آیا، میں نے اپنے رب سے عرض کیا مولا اب یہ تیرا عبد القادر خود نہیں کھائے گا جب تک کہ تو کھلانے کا حکم صادر نہیں فرمائے گا۔ فرماتے پھر کبھی 8 دن گزرتے، کبھی 11 دن گزرتے، کبھی 21 دن گزرتے، نوبت بئیں جا رسید، یہاں تک بات پہنچ جاتی کہ ذکر فکر کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے میرے سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہوئی معلوم ہو جاتی کہ ابھی سانس اکھڑا گیا۔ ابھی کہتے جب یہ کیفیت ہوتی میں قائم رہتا وعدے پر، دیکھتا آسمانوں سے کھانا اترتا ہے، میرے سامنے رکھا جاتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر تجھ سے تیرا رب کہتا ہے تیرے اوپر جو میرا حق ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کھانا کھا لے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو شعر میں پرویا ہے، فرماتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور پھر رب کا کرم آپ پر اتنا ہو گیا تھا کہ آپ کے ایک مرید جو آپ کی خدمت میں 13 برس رہے ہیں، حضرت ابو الحسین خضر موسلی ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں میں 13 سال آپ کے پاس رہا، لیکن 13 سالوں کے اندر میں نے کبھی آپ کا بول و براز بھی نہیں دیکھا۔ اس کا یہ معنی نہیں بھئی قضاء حاجت کے لیے جاتے نہیں تھے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، آپ کے بول کو بھی آپ کے براز کو بھی زمین کھا جاتی تھی۔ کہتے گرمی کے موسم میں آپ کو پسینہ آتا، آپ کے پسینے کی وجہ سے پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا، کوئی گندگی آپ کے قریب تک نہیں آتی تھی۔ فرماتے میں سوچتا رہتا تھا یہ مسئلہ کیا ہے۔ 13 سالوں کے بعد میں جانے لگا، مجھے بلا کے فرمایا جانا ہے؟
کہتے میں نے کہا حضور اب جانے دو، میرے بچے ہیں، گھر ہے، آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، سیر ہو گیا ہوں۔ فرماتا اچھا جانا چاہتا ہے تو کچھ لے جانا۔ اس نے کہا حضور آپ کی عطا سے کیا ہے جو نہیں ملا مجھ کو؟ 13 سال آپ کی صحبت جس نے پائی ہو، وہ مشہور شعر ہے، یک زمانہ صحبتیں، چھوٹا چھوٹا پڑھتے ہیں، تقریر تو ختم ہونے کو آ رہی ہے، ذرا جوش قائم رکھو۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا، بے ریا، ایسی عبادت جو دکھلاوے سے پاک ہو، ایسی عبادت جو خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ 100 سال کی عبادت ایک طرف، اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا ایک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات فقیر کی تقریر بہت لمبی ہو گئی، میں بہت جلدی چھوڑنا چاہتا ہوں، چند باتیں ابھی کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میرے شامل حال رہے۔ میں کہہ رہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی اس کو پروتے ہیں، وہ کہتے صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں۔ یہ میاں محمد بخش عارف کھڑی ہے، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف ہونا دا کردہ ہی محرم رازوں۔ جاتے جاتے وہ جوان ایک جملہ بول جاتا تھا، خدا کی قسم کتنے مسئلے حل کر کے چلا جاتا تھا۔ سچے پیر کی نشانیاں الگ دیکھی ہم نے، اور میں تو کہتا ہوں میاں صاحب کہتا ہے نا بہتر نفل نمازوں۔ مجد الفسانی کو دیکھو، کون ہے ان جیسا؟ امام ربانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار۔ 400 سال بیت گئے، مجد الفسانی جیسا بندہ اس ترتیب میں نہیں آیا، الگ شے ہو کے گزرا ہے۔ وہ جاتے تھے حج کو، پیر سے ملاقات ہوئی حاجہ باقی باللہ سے، انہوں نے فرمایا کدھر جاتے؟ کہتے حج کو۔ کون سمجھ سکتا ہے ان پیروں کی باتیں، ان صوفیاء کی باتیں، اولیاء کاملین کی جو مقامات ہیں کون جانے؟ انہوں نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے رک نہیں جاتا، بات مکمل ہونے دے بغیر آپ کی طرف آ جائے، رک نہیں جاتا، جا حج کو رہے ہیں، وہ حج فرضوں سے بھی بڑا فرض ہے، تو جا کون رہا؟ مجد الفسانی، اتنا بڑا عالم دین، پہاڑ علم کا۔ تو پیر نے فرمایا رک نہیں جاتا، رک گئے۔ ابھی 2 ماہ بھی صحبت نے کی تھی پیر کی، تو اس شیخ احمد کو 2 ماہ کی صحبت نے مجدد الفسانی بنا کے رکھ دیا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ آپ نے خضر موصلی سے فرمایا کچھ لے جانا، اس نے کہا حضور آپ کی عطا سے بہت کچھ ملا ہے، کیا مانگوں میں؟ آپ نے کہا کچھ تو مانگو، میرا دل چاہتا ہے دوں تجھ کو۔ اس نے کہا حضور یہ اچھا جو مرید ہوتا ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ مربع مانگتا ہے، حکومت مانگتا ہے، سلطنت مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، مر گیا میرے پاس رہا کچھ نہیں، وہ تو چاہتا ہے بس تیری عطا ہو، تیرا ساتھ ہو۔ اردو زبان میں کسی نے کہا ہے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ وہ پیسے دولت مال نہیں مانگتا، وہ پیر سے پیر ہی کو مانگا کرتا ہے۔ پھر بھی کہتا ہے اور مانگ، آگے سے کہنے والا کہتا ہے تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ خضر موصلی سے فرمایا مانگ، اس نے کہا حضور سب کچھ لے چکا اب کیا مانگوں؟ فرمایا کچھ تو مانگ۔ انہوں نے کہا اگر دینے پہ آ گئے ہو اس رات سے پردہ اٹھا دو، توجہ رکھو میری بات کی طرف، بڑی اہم بات ہے، اس رات سے پردہ اٹھا دو۔ یہ بولو برات زمین کیوں کھا جاتی ہے؟ پسینہ خوشبوئیں کیوں چھوڑتا ہے؟ ماحول کیوں معطر ہو جاتا ہے؟ گندگی کیوں قریب نہیں آتی؟ الگ سے ہوتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتے میں نے سوال کیا، مسکرا پڑے، سارے مجمع کو بلا لیا، فرمایا آؤ خضر کا سوال یہ ہے۔ عبد القادر جواب دینے لگا ہے، منبر بچ گیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے، ہاتھ سینے پہ رکھا، کیا کہا؟ تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، اللہ کی قسم یہ جسم جو تمہیں نظر آتا ہے ظاہر میں عبد القادر کا ہے، حقیقت میں میرے نانا کا فیض چل رہا ہے۔ تب یہ مسینہ خوشبوئیں چھوڑتا ہے، تب بولو وہ رات نہیں کھا جاتا۔ اعلیٰ حضرت
حضرت نے بھی اس کو اپنے لفظ میں پرویا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان. اعلیٰ حضرت کا انداز بھی دیکھو نا, حضرت بھی ہیں وہی بیٹھے ہوئے, اعلیٰ حضرت کے کلام پہ تو سبحان اللہ. کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. اب ذرا ایک بات سنو, حضور غوث اعظم کی اپنی. بڑے بڑے پیر آئے ہیں, بڑے بڑے شیخ آئے ہیں, ہر کسی نے مرید کو اور باتیں کی ہیں, یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا, میرے ساتھ ملنا پھر تمہیں ملے گا. لیکن عبد القادر جیلانی کا انداز دیکھو, کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض ان لم یکن مریدی جید ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. ایک مرتبہ ذرا عربی والے سبحان اللہ کہنا. پھر سنو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. کہتے ہیں میرا یہ ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح سایہ فکن رہتا ہے جس طرح زمین کے اوپر آسمان رہتا ہے. نہ زمین سے آسمان ہٹتا ہے, نہ میرے مریدوں سے میرا ہاتھ ہٹتا ہے. میں نگہبانی کرتا ہوں, کچھ بنائی کرتا ہوں. آگے فرمایا ان لم یکن مریدی جیدا. تو کیا ہوا اگر میرا مرید نیکوکار اتنے درجے پہ نہیں پہنچا تو پھر کیا ہے؟ میں جو ہوں. مجھے بعض بندے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اونچی بات ہو گئی. میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں کبھی کسی کے پاس کوئی مسافر چلتے راہ چلتے آئے ہوں, نہ کھانے کو کچھ پاس ہو, نہ رات رہنے کو کچھ پاس ہو, نہ پہننے کو کچھ پاس ہو, تو کسی عامر شاہ صاحب جیسے بندے سے پالا پڑ جائے, آگے سے کہتے ہیں فکر نہ کر, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اللہ نے میرا گھر بھرا ہوا ہے, میرے گھر میں بستر بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, رات رہنے کی جگہ بھی ہے. تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اگر تیرے پاس نہیں تو میرے رب کی عطا میرے پاس ہے. یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں کیا کہوں آپ سے, غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی شان کا حال فرماتے میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا. حضرت مالک ان کا نام ہے, اس پر حدیثیں بھی فقیر پیش کر سکتا ہے, اور کئی تقریروں میں میں نے بار بار ایک ایک بات پر حدیثیں لائی ہیں. تو میں یہاں پہ ذرا وقت زیادہ بیت جانے سے تقریر مختصر کر گیا. فرماتے میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا تو قادری بھی آیا ہے تیرے پاس؟ تو قادری ہے کوئی؟ بولو سبحان اللہ. ایک نہیں سارے پیروں نے غوث اعظم کو غوث اعظم کی اپنے آپ کو غوث اعظم کی طرف نسبت دی. میں اعلیٰ کا شعر ہے جس میں کہتے ہیں مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر. مزرعے چشت بخارا و, آتا نہیں شعر آپ کو؟ پتہ چلا ہے کہ بخشش بھی نہیں آتی ہے. مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. مزرعے چشت خواجہ اجمیر کی بات کرتے ہیں, بخارا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا کی بات کرتے ہیں, عراق حضرت شہاب الدین سہروردی کی بات کرتے ہیں. کہتے سہروردی ہوں, چشتی ہوں, نقشبندی ہوں, کون ہے جس پہ تیرا بادل نہ برسا ہو. مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. آگے کہتے ہیں راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام. راج کس شہر سے کس شہر میں نہیں کرتے تیرے خدام. راج کس شہر میں نہیں کرتے تیرے خدام. کون سی راج کس شہر میں نہیں کرتے تیرے خدام. تیرے خدام میں باد کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر بھی سناتا ہوں, لیکن بات مکمل کر جاؤں, جس میں فرمایا کہ میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی قادری ہے؟ اس نے کہا, کہتے ہیں اس نے لجاجت بڑے انداز میں کہا. لجاجت سمجھتے ہو نا, سمجھا نہیں رکھتا ذرا, بات عام نہیں نا. لجاجت بڑے انداز, کہتے ہیں یہ بڑی عاجزی سے کہا, بڑی نرمی سے اس نے کہا. اس نے کہا اللہ کی قسم آپ نے ساری رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لی ہے, اور رب کے غضب کے لیے کوئی چھوڑا ہوتا تو دوزخ میں آتا نا, سارے ہی لے گئے ہو. خود غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں
میں نے 3 دن تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرا مرید ہو دوزخ میں نہ جائے۔ کہتے تیسرے دن قبولیت کا پیغام آیا کہ جا ہم تیرا مرید ہوگا دوزخ میں نہیں بھیجیں گے۔ کہتے میں نے پوچھا مولا دوزخ میں تو بندے گناہ کرتے ہیں، گناہ کی وجہ سے دوزخی ہو سکتے ہیں، میرے بندوں کو بچائے گا کیسے؟ فرمایا جواب آیا تیرا مرید ہوگا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے گناہ۔ جاؤ پڑھ لو آپ کی کتابیں جا کے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرے۔ دوران گفتگو مجھ فقیر سے جو چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، نظریہ اہل سنت کے خلاف جانے انجانے میں مجھ سے کوئی جملہ نکل گیا ہو، میں اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ جو تقریب ہے اس کے اندر ابھی 2 باتیں باقی ہیں کہ 20 سال بیت گئے تھے، گھر کا کوئی فرد بھی آگاہ نہ ہو سکا کہ روزے سے ہیں، اور آپ کے جو طالب علم تھے، آپ کے خادم تھے، آپ کے مرید تھے، ان میں سے بھی کوئی آگاہ نہ ہو سکا کہ آپ روزے سے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ گھر سے کھانا پکا کے دیتے تھے، آپ کو لے آتے تھے، لا کے اپنے خدام کو، مریدوں کو، شاگردوں کو کھلا دیتے۔ وہ مرید سمجھتے گھر سے کھا کے آئے، گھر والے سمجھتے ادھر سے جا کے کھا لیتے۔ اسی طرح 20 سال بیت گئے رب الجلال کا کرم۔ اب جو بات میں سنا رہا تھا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی، آپ فرماتے ہیں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ کی زندگی کا پہلا وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ آج کل بندے پیر بھی اس کو مانتے ہیں، اس کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ جو قرآن پڑھنا ہے توجہ ہے نا، اسی طرح چہرہ مسکرا کے رکھو۔ آج کل کا حال یہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے لگ جائے اسے کہتے ہیں ملا ہے، مولوی ہے، 2 رکعت کا امام ہے۔ اللہ کرے وہ بھی 2 رکعت کے امام سے باہر نکل آئے، وہ بھی اس شعبے کو اوپر لے کے چلے، وہ کام نہ کرے جو لوگ اس سے نہیں دیکھنا چاہتے۔ حضرات میں جو بات عرض کر رہا تھا، پوچھا گیا کیا وظیفہ پہلا؟ فرمایا قرآن کی تلاوت۔ پوچھا گیا کتنے دن کیا، کتنے سال کیا، کتنے چلے کاٹے؟ کہتے ہیں نا چلا کہتے 40 دن کو، کتنے کاٹے؟ آپ نے فرمایا اس خدا وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم پورے 15 سالوں میں 1 رات بھی ناغہ نہیں کیا۔ ہر رات کو قرآن پڑھتا تھا، ہر رات کو قرآن پڑھتا تھا، ہر رات کو قرآن پڑھتا تھا۔ عشاء کو، فجر عشاء کو الحمد سے شروع کرتا، فجر کی نماز سے پہلے والناس تک مکمل کر جائے گا۔ اور الاخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ابتداء دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو انسانی نفس ہے یہ بندے کو برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، ابھارتا ہے برائی کر، سستی کر۔ بندے کے اندر ہی ایک چیز یہ رکھی گئی ہے اس کی آزمائش کے لیے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، آگے کیا اِلَّا مَا رَحِمَ، یہ بات سمجھنے والی ہے، علماء کے لیے سمجھنے والی ذات، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کی نسل ہے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، پورا خاندانی نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا تھا ایک مرتبہ سرکار سید کون ہوتا ہے؟ من السید یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا السید اللہ۔ سید پوچھنے آیا، سید تو اللہ ہے۔ اس نے پوچھا حضور میری مراد اللہ سے نہیں ہے، میری مراد یہ مخلوق میں کون سید ہے؟ ویسے تو سرکار کا فرمان ہے نا، جیسے خاتون جنت کے لیے بھی فرمایا، حسنین کریمین کے لیے بھی فرمایا، حضور مولا علی شیر خدا کے لیے بھی فرمایا، اور دیگر ہستیوں کے لیے بھی فرمایا۔ اس مقام پہ سرکار نے فرمایا ہوا یوسف، سید کہلانے کا حقدار تو یوسف ہے۔ کیوں؟ اس کا باپ یعقوب ہے، اس کا دادا اسحاق ہے، اس کا پردادا ابراہیم ہے، اس کے دادے کا بھائی اسماعیل ہے، پورا خاندان اتنے مرتبے پر فائد ہوا ہے، تو رب نے اس کو مرتبہ دیا۔ سرکار کا اپنا فرمان اپنے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں پوری نسل انسانی کا سید ہوں، سردار ہوں۔
اور اس پر کوئی فخر نہیں. اس کے اندر بھی ایک لطیف نقطہ ہے، لیکن چونکہ میرا مضمون یہ نہیں ہے. میں جو بات عرض کرنے لگا تھا آپ سے، کیا بات ہو رہی؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن پاک میں ان کا یہ کلام ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. حالانکہ ان کا تن، ان کا من، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کی نیت، ان کا عمل، یہ تو شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ پاک ہے، یہ تو سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ پاک ہے، یہ تو چاند کی شعاؤں سے بھی زیادہ پاک ہے، یہ تو سمندر کے بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ پاک ہے، یہ تو صبح کی ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ پاک ہے. لیکن پھر آپ کی انکساری جو رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں بری کرتا ہوں، کیونکہ انسانی نفس برائیوں کی طرف ابھارتا ہے. اللہ، یہ جو ماں ہوتا ہے نا، ماں، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ذوی العقول کے لیے من آتا ہے، من غلطیاں کرتے ہیں، ذوی العقول خطائیں کرتے ہیں، ذوی العقول کو ابھارتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں الا ما رحم ربی، کوئی ذوی العقول ہو، کوئی غیر ذوی العقول ہو، بچے کا تب جب میرے رب کا اس میں رحم ہو جائے. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں دونوں ٹانگوں پہ پڑتے تھے. چند دن گزرے نا، نفس نے تالی دکھائی، اس نے کہا پیدائشی ولی ہے، رب نے اتنے کرم کیے ہیں، تجھ پہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتا ہے؟ دونوں ٹانگوں پہ ساری رات پڑا قرآن پڑھتا رہتا، تو نام ہی وظیفے کرے تیرا کام چل جائے گا. تو یہ عبد القادر ہیں، نفس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں عبد القادر کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ فرمایا تجھے کسی سے پالا نہیں پڑا، آج تجھے ایسا سبق سکھائیں گے تجھے پتہ چل جائے گا کس سے پالا پڑا ہے میرا. شیخ عبدالحق کی اخبار الاخیار اٹھاؤ، 400 برس پہلے لکھی گئی، کہتے اسی دن دائیں ٹانگ اٹھا لی، دیوار میں میخ گاڑی، اس کا سہارا لے کر پورے 15 برس بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھتے، الحمد سے شروع کرتے والناس تک، فجر کو جا کے مکمل کر دیتے. یہ آپ کا وظیفہ رہا. 33 برس تک فتوے کی مسند پر تشریف فرما رہے، علماء کو پڑھاتے رہے، فتوے لکھتے رہے. 33 برس گزر گئے، تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے. خود فرماتے ہیں میں وعظ و نصیحت کرتا تھا، اور آغاز میں کہتے ہیں میں نصیحت کر نہیں سکتا، تقریر مجھ سے نہیں ہوتی تھی. کہتے ایک دن مجھے ممبر پہ بٹھا دیا. آج تو بندے تقریر کرنے والوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتے. یہ ذرا سا مولوی ہو جائے نا، تو مقرر کہتے خطیب صاحب ہیں، تو کتاب پڑھا سکتا ہو، نامیر پڑھا لیتا ہو، صرف کی کو 2-4 کتابیں پڑھاتا ہو، کوئی فقہ کی 1-2 کتاب پڑھا سکتا ہو، تو خطیبوں کو پڑھنے لگتا ہے، اپنے طالب علموں کو بھی سبق سکھاتا رہتا ہے. یہ ملا ایسے ہی ہوتے ہیں، خطیب ایسے ہی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ذرا مہربانی کرنا، یہ ہم جیسے انپڑھوں کو جو شعبہ دیا ہے آپ آگے سنبھالنا. میں نہیں سمجھا سکا کہ کیوں بچوں کو الٹے راستے پہ چلاتا ہے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر میں تقریر میں ختم کر دوں گا، لیکن ابھی تو تقریر میری آپ دیکھتے ہیں شروع ہی نہیں ہوئی، وقت بیتا ہے، تقریر غوث اعظم کی آگے پڑی ہے. فرماتے ہیں ممبر پہ بٹھا دیا گیا، میں پہ تقریر نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں اجمی تھا، میری زبان عربی نہیں تھی. فرماتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں کہ ابھی میں جاگ رہا تھا، جاگتی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں کی جلوہ گری ہو. سرکار تشریف لے آئے تو مجھے آگے فرمایا میرا بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں اجمی ہوں، یہ عربی لوگ بیٹھے ہیں سارے، اور حضور غوث اعظم کے علم کا کوئی کنارہ تھا. ایک بات چھوٹی سی سنا دوں آپ کو. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا امتحان لینے کے لیے ایک وقت میں پورے بغداد سے، پورے عراق سے لوگ اکٹھے ہوئے. 100 فقیہ کہتے ہیں جو محدث ہوتا ہے نا، یہ علم کا پہلا درجہ ہے، اور فقیہ جو ہے یہ علم کا آخری درجہ ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے 100 فقیہ
حضور غوث اعظم کا امتحان لینے کے لیے 10 سوال یاد کر کے آیا اور انہوں نے کہا آج عبد القادر جیلانی کا امتحان لینا ہے، دیکھنا ہے کتنا علم رکھتا ہے یہ۔ سنو آپ بات، آ کے بیٹھ گئے، حضور غوث اعظم مسجد میں بیٹھے تھے، آپ ایسے آپ کی عادت مبارک تھی گردن جھکا کے بیٹھے، تشریف فرما دے، جیسے سو بیٹھا نہ آگے، ابھی بیٹھے ہی تھے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے سینے سے ایک شعاع نکلی، سب کے سینے میں گم ہو گئی۔ آپ نے نظر اٹھا کے فرمایا عبد القادر جیلانی سے پوچھنے آئے ہو؟ پوچھو نہ، بتا دیتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ ہر کوئی دیکھتا جان کے میرے سینے میں کچھ ہے، 10 یاد کیے تھے، ایک بھی یاد نہیں رہا۔ 100 فقیوں کا 1000 سوال اپنی جگہ پہ سینے سے غائب ہو گیا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی، فرمایا پہلے فقی تیرے 10 سوال ہیں، 10 میں سے پہلا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، دوسرا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیسرا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، چوتھا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ 100 فقیوں کے 1000 سوالوں کو بھی بتایا، جوابوں کو بھی بتایا، فرمایا عبد القادر سے مقابلہ کرنے آیا، تم نے قسم سے لیا ہے، عبد القادر نے رب سے صدق سے لیا۔ یہ علم کا حال تھا عبد القادر جیلانی کا، علم کا حال تھا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی، جو کہ علماء موجود ہیں، میں زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کرتا ہوں، ان کو پتہ شہاب الدین کون ہے؟ پتہ ہے شاہ صاحب؟ سو رہے ہیں، تھوڑا پانی پی لیں، ہمارے شاہ صاحب ذرا دولے سے ہیں، حضرات ذرا غور کرو گے، میں ذرا تھوڑا سا ان سے ظرافت کر لیتا ہوں، اپنے ساتھی ہیں۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے کیا تھی؟ حضرت شہاب الدین سہروردی، ان کے پیر ہیں ابو نجیب سہروردی۔ شہاب الدین سہروردی ایسا پیر ہے جس کی تلاش میں بابا فرید الدین گنج شکر گئے تھے، اور انہوں نے قبول نہیں کیا تھا بیعت میں، نے کہا نہیں، ہمارا تمہارا سلسلہ نہیں مل سکتا ہے، تو اور شے ہے، تیرا مرتبہ اور ہے، تو بلند و بالا شخصیت کا مالک ہے، تیرے لیے اور جگہ تیار ہوتی ہے۔ لیکن حضور فرید الدین گنج شکر کو ہمیشہ شہاب الدین سہروردی کی عقیدت میں دل میں رہی، یہاں تک کہ ان کی محبت میں ڈوب کر اپنے بیٹے کا نام شہاب الدین رکھ دیا تھا۔ ان کی کتاب عارف المعارف ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے۔ بہاؤالحق ذکریہ ملتانی کے پیر ہیں شہاب الدین سہروردی۔ سعدی شیرازی جس نے لکھا ہے بالغ اللّٰہ بکمالہ کشفت الجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، اس کے پیر کا نام ہے شہاب الدین سہروردی۔ تو شہاب الدین سہروردی کے پیر ہے، ان کا نام ہے ابو نجیب سہروردی۔ وہ کہتے ہیں مجھے نحو پڑھنے میں بڑا شغف تھا، نحو کے اندر میرا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں ایک دن گیا، میرا ارادہ تھا کہ نحو کے کوئی 2-4 سوال اٹھاتا ہوں، عبد القادر جیلانی کو جھکا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جیسے قریب بیٹھا نا جا کے، تو مجھے فرمایا ذرا قریب آنا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی بات نہیں کی، کہتے ہیں مجھے قریب اٹھا کے پیار کرتے کرتے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا نا، ایسے ایک ہاتھ پھیر کے فرماتے آپ بولنا۔ کہتے ہیں میں سینے میں جا کر نحو کا ایک جزیہ بھی نہیں تھا، میں کیا کروں، مجھے فعل فاعل بھی یاد نہیں رہا تھا، مجھے تو مضاف مضاف الیہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ فرماتے میں نے سینے میں جا کر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمائے ایسے امتحان نہیں لیا کرتے۔ کہتے پھر قریب کیا، فرمایا قریب آنا، قریب آ کے ہاتھ پھیرا، فرمایا عبد القادر پڑھاتا ہے جا، اب نہیں کوئی مٹا سکتا ہے، جا، اب جدھر جائے گا اللہ فتح دے گا۔ تو یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے علم کا حال تھا۔ حضور میں جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مجاہدات آپ کو بتا رہا، فرماتے ہیں ابتداً میری تربیت کرنے حضرت خضر آتے تھے۔ خضر علیہ السلام میری کہتے ایک دن آئے تو مجھے فرمایا بیٹھے گا یہاں پہ؟ کہتے میں نے کہا ہاں میں بیٹھوں گا۔ میں نے کہا بیٹھ میں آتا ہوں۔ کہتے مجھے تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ خضر ہے، لیکن وہ میری تربیت کے لیے معمور کیے گئے تھے۔ تو کہتے مجھے بٹھا کے پھر میں بیٹھنا آتا ہوں۔ کہتے گئے نا تو پھر کتنی دیر کے بعد آئے؟ 1 سال بھی تھے، 1 سال کے بعد آئے، اور سال کے بعد آ کے مجھے کہا بیٹھا ہے؟ تو کہتے میں نے کہا بیٹھا ہوں، عبد القادر جو ہوں، عبد القادر ہوں، بیٹھا ہوں۔ تو کہتے اچھا پھر بیٹھ میں آتا ہوں۔ کہتے پھر چلے گئے، پھر 1 سال کے بعد آئے، دوسرا سال گزرا، پھر کہتے بیٹھا ہے؟ کہتے میں ابو صالح کا بیٹا ہوں، بیٹھا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، وعدہ کیا، جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ یہ جو اللہ کے
ولیوں کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی جھوٹا وعدہ نہ کیا کریں جو نبھا نہیں سکتے، اس کو اپنے پلے باندھنے کا مطلب کیا ہے جی؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ منافق کی علامت ہے، سرکار نے جو منافق کی علامتیں بتائی ہیں اس میں سے ایک ہے وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ بھی میں بھی ذرا جانگ لیں تھوڑی دیر کے لیے، کہیں ہم بھی جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں ہم بھی تو وعدہ خلافی تو نہیں کرتے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے کہ 4 علامتیں منافق کی ہوتی ہیں، چاروں پائی جائے پکا منافق ہے، نمازیں بھی پڑھتا اور روزہ بھی رکھتا پھر بھی منافق ہے۔ اگر 4 نہ پائی جائیں، 2 پائی جائے یا 1 پائی جائے تو پھر فرمائے منافق ہے نہیں، مومن ہے، لیکن علامت اس میں منافق والی پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا وعدہ کرو نا۔ مجھے بعض ساتھی کہتے رہتے، ہم نے اپنا دستار فضیلت کا ایک مرتبہ جلسہ کیا تھا، اور پرانی بات ہے، کوئی تقریباً یہ 95 کی بات ہے، ہمارے پاس اس وقت قریب 85 کے قریب طالب علم تھے جن کو ہم نے شہادت العالمیہ کی سند دی، 85 کے قریب آئے۔ اس وقت ایک وزیر ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا جناب 10,000 روپے کا اعلان کر دیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ملے تھے، بوڑھے ہو گئے اب، تو میرے ساتھ جو ساتھی تھا اس وقت بھی میرے ساتھ ہوتا تھا، تو مجھے کہتا ہے حضور ان کو یاد کرائے نا 10,000۔ میں نے کہا ان کو پہلے ہی یاد ہے ہم سے زیادہ، ہمیں شرم آ رہی ہے، ان کو تو آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو خدا کے لیے ایسا وعدہ نہ کرو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ مومن کی علامت نہیں کہ وہ وعدہ پورا نہ کرے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت اس کے حقدار کو پہنچاتا نہیں۔ امانت میں خیانت کرے وہ ایماندار کہلانے کے لائق نہیں۔ حضرات غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو بٹھا کے فرماتے بیٹھ میں آتا ہوں، کہتے پھر سال بیت گئے، تیسرے سال آئے تو اب آنے کی کیفیت کیا تھی؟ کچھ کھجورے لائے، کچھ دودھ لائے، کچھ پھل لائے، اور لا کے مجھے پیش کیے، فرمایا وعدہ کرنے والے بڑے دیکھے ہیں، نبھانے والا پہلا تو ہی دیکھا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مجاہدات کا حال یہ تھا کہ ایک پورا سال میں نے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا، اگلا سال میں نے سوائے پانی کے نہ کچھ کھایا نہ پیا، تیسرا سال آیا میں نے ٹھوس غذائی چیز بھی چھوڑی، پانی بھی چھوڑا، اپنی من کی دنیا کو صاف کرنے کے لیے، اپنی ذات کی نفی کرنے کے لیے، اپنے تکبر، اپنی انانیت کو ختم کرنے کے لیے، رب کے جلووں کو اپنے سینے کو سمونے کے لیے تیار کرنے کے لیے میں بھوکا رہتا۔ پر میں پورا تیسرا سال میں کبھی درختوں کے پتے کھاتا، میں کبھی جو ہے وہ گھاس کھاتا، گھاس کے تنکے کھا کے پورا سال گزارا۔ کہتے چوتھا سال آیا، میں نے اپنے رب سے عرض کیا مولا اب یہ تیرا عبد القادر خود نہیں کھائے گا جب تک کہ تو کھلانے کا حکم صادر نہیں فرمائے گا۔ فرماتے پھر کبھی 8 دن گزرتے، کبھی 11 دن گزرتے، کبھی 21 دن گزرتے، نوبت بئیں جا رسید، یہاں تک بات پہنچ جاتی کہ ذکر فکر کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے میرے سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہوئی معلوم ہو جاتی کہ ابھی سانس اکھڑا گیا۔ ابھی کہتے جب یہ کیفیت ہوتی میں قائم رہتا وعدے پر، دیکھتا آسمانوں سے کھانا اترتا ہے، میرے سامنے رکھا جاتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر تجھ سے تیرا رب کہتا ہے تیرے اوپر جو میرا حق ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کھانا کھا لے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو شعر میں پرویا ہے، فرماتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے مجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور پھر رب کا کرم آپ پر اتنا ہو گیا تھا کہ آپ کے ایک مرید جو آپ کی خدمت میں 13 برس رہے ہیں، حضرت ابو الحسین خضر موسلی ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں میں 13 سال آپ کے پاس رہا، لیکن 13 سالوں کے اندر میں نے کبھی آپ کا بول و براز بھی نہیں دیکھا۔ اس کا یہ معنی نہیں بھئی قضاء حاجت کے لیے جاتے نہیں تھے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، آپ کے بول کو بھی آپ کے براز کو بھی زمین کھا جاتی تھی۔ کہتے گرمی کے موسم میں آپ کو پسینہ آتا، آپ کے پسینے کی وجہ سے پورا ماحول خوشبو سے متر ہو جاتا، کوئی گندگی آپ کے قریب تک نہیں آتی تھی۔ فرماتے میں سوچتا رہتا تھا یہ مسئلہ کیا ہے۔ 13 سالوں کے بعد میں جانے لگا، مجھے بلا کے فرمایا جانا ہے؟
کہتے میں نے کہا حضور اب جانے دو، میرے بچے ہیں، گھر ہے، آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، سیر ہو گیا ہوں۔ فرماتا اچھا جانا چاہتا ہے تو کچھ لے جانا۔ اس نے کہا حضور آپ کی عطا سے کیا ہے جو نہیں ملا مجھ کو؟ 13 سال آپ کی صحبت جس نے پائی ہو، وہ مشہور شعر ہے، یک زمانہ صحبتیں چھوٹا چھوٹا پڑھتے ہیں، تقریر تو ختم ہونے کو آ رہی ہے، ذرا جوش کان رکھو۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا، بے ریا، ایسی عبادت جو دکھلاوے سے پاک ہو، ایسی عبادت جو خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ 100 سال کی عبادت ایک طرف، اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا ایک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات فقیر کی تقریر بہت لمبی ہو گئی، میں بہت جلدی چھوڑنا چاہتا ہوں، چند باتیں ابھی کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میرے شامل حال رہے۔ میں کہہ رہا تھا میاں محمد بخش عارفی کھڑی اس کو پروتے ہیں، وہ کہتے صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں۔ یہ میاں محمد بخش عارفی کھڑی ہے، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف ہونا دا کردہ ہی محرم رازوں۔ جاتے جاتے وہ جوان ایک جملہ بول جاتا تھا، خدا کی قسم کتنے مسئلے حل کر کے چلا جاتا تھا۔ سچے پیر کی نشانیاں الگ دیکھی ہم نے، پر میں تو کہتا ہوں میاں صاحب کہتا ہے نا بہتر نفل نمازوں۔ مجد الفسانی کو دیکھو، کون ہے ان جیسا؟ امام ربانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار۔ 400 سال بیت گئے، مجد الفسانی جیسا بندہ اس تک نہیں آیا، الگ سے ہو کے گزرا ہے۔ وہ جاتے تھے حج کو، پیر سے ملاقات ہوئی حاجہ باقی باللہ سے، انہوں نے فرمایا کدھر جاتے؟ کہتے حج کو۔ کون سمجھ سکتا ہے ان پیروں کی باتیں، ان صوفیاء کی باتیں، اولیاء کاملین کی جو مقامات ہیں کون جانے؟ انہوں نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے رک نہیں جاتا، بات مکمل ہونے دے مگر آپ کی طرف آ جائے، رک نہیں جاتا، جا حج کو رہے ہیں، وہ حج فرضوں سے بھی بڑا فرض ہے، تو جا کون رہا؟ مجد الفسانی، اتنا بڑا عالم دین، پہاڑ علم کا۔ تو پیر نے فرمایا رک نہیں جاتا، رک گئے۔ ابھی 2 ماہ بھی صحبت نے کی تھی پیر کی، تو اس شیخ احمد کو 2 ماہ کی صحبت نے مجدد الفسانی بنا کے رکھ دیا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ آپ نے خضر موصلی سے فرمایا کچھ لے جانا، اس نے کہا حضور آپ کی عطا سے بہت کچھ ملا ہے، کیا مانگوں میں؟ آپ نے کہا کچھ تو مانگو، میرا دل چاہتا ہے دوں تجھ کو۔ اس نے کہا حضور یہ اچھا جو مرید ہوتا ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ مربع مانگتا ہے، حکومت مانگتا ہے، سلطنت مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، مر گیا میرے پاس رہا کچھ نہیں، وہ تو چاہتا ہے بس تیری عطا ہو، تیرا ساتھ ہو۔ اردو زبان میں کسی نے کہا تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ وہ پیسے دولت مال نہیں مانگتا، وہ پیر سے پیر ہی کو مانگا کرتا ہے۔ پھر بھی کہتا ہے اور مانگ، آگے سے کہنے والا کہتا ہے تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ خضر موصلی سے فرمایا مانگ، اس نے کہا حضور سب کچھ لے چکا اب کیا مانگوں؟ فرمایا کچھ تو مانگ۔ انہوں نے کہا اگر دینے پہ آ گئے ہو اس راز سے پردہ اٹھا دو، توجہ رکھو میری بات کی طرف، بڑی اہم بات ہے، اس راز سے پردہ اٹھا دو۔ یہ بولو براز زمین کیوں کھا جاتی ہے؟ پسینہ خوشبوئیں کیوں چھوڑتا ہے؟ ماحول کیوں معطر ہو جاتا ہے؟ گندگی کیوں قریب نہیں آتی؟ الگ سے ہوتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ اپنے قرآن پڑھے، سارے مجمع کو بلا لیا، فرمایا آؤ خضر کا سوال یہ ہے۔ عبد القادر جواب دینے لگا ہے، ممبر بچ گیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے، ہاتھ سینے پہ رکھا، کیا کہا؟ تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، اللہ کی قسم یہ جسم جو تمہیں نظر آتا ہے ظاہر میں عبد القادر کا ہے، حقیقت میں میرے نانا کا فیض چل رہا ہے۔ تب یہ مسینہ خوشبوئے چھوڑتا ہے، تب بولو وہ رات نہیں کھا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو اپنے لفظ میں پرویا ہے، کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے
तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान। आला हजरत का अंदाज भी देखो ना, रज़वी हैं वही बैठे हुए, आला हजरत के कलाम पे तो सुभान अल्लाह का। कहना मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। अब जरा एक बात सुनो, हुजूर गौस आज़म की अपनी, बड़े बड़े पीर आए हैं, बड़े बड़े शेख आए हैं, हर किसी ने मुरीद को और बातें की हैं, यूं करना यूं करना यूं करना, मेरे साथ मिलना फिर तुम्हें मिलेगा। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी का अंदाज देखो, क्या कहते, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदुन इन लम यकुन मुरीदी जय्यदन फआना जय्यदुन। एक मर्तबा जरा अरबी वाले सुभान अल्लाह कहना, क्या सुनो क्या कहते, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द, कहते मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों पर इस तरह साया फिगन रहता है जिस तरह जमीन के ऊपर आसमान रहता है। न जमीन से आसमान हटता है, न मेरे मुरीदों से मेरा हाथ हटता है। मैं निगहबानी करता हूँ, पुष्पनाई करता हूँ। आगे फरमाया इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन, तो क्या हुआ अगर मेरा मुरीद नेकोकार उतने दर्जे पे नहीं पहुंचा तो फिर क्या है, मैं जो हूँ। मुझे बाद बंदे कहते कि ये तो बड़ी ऊंची बात हो गई। मैंने कहा तुमने देखा नहीं कभी किसी के पास कोई मुसाफिर चलते राह चलते आए हो, न खाने को कुछ पास हो, न रात रहने को कुछ पास हो, न पहनने को कुछ पास हो, तो किसी आमर शाह साहब जैसे बंदे से पाला पड़ जाए, आगे से कहते फिक्र ना कर, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, अल्लाह ने मेरा घर भरा हुआ है, मेरे घर में बिस्तर भी है, कपड़े भी हैं, पैसे भी हैं, रात रहने की जगह भी है। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अगर तेरे पास नहीं तो मेरे रब की अता मेरे पास है। ये अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर मैं क्या कहूँ आपसे, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की शान का हाल फरमाते, मैंने दुरूगा जहन्नम से पूछा, हजरत मालिक इनका नाम है, इस पर हदीसें भी फकीर पेश कर सकता है और कई तकरीरों में मैंने बार बार एक एक बात पर हदीसें लाई हैं। तो मैं यहाँ पे जरा वक्त ज्यादा बीत जाने से तकरीर मुख्तसर कर गया। फरमाते मैंने दुरूगा जहन्नम से पूछा, तो कादरी भी आया है तेरे पास? तो कादरी है कोई? बोलो सुभान अल्लाह। एक नहीं सारे पीरों ने गौसे आजम को, गौसे आजम की अपने आप को गौसे आजम की तरफ निस्बत दी। मैं आदाल का शेर है जिसमें कहते हैं मजराए चश्त बुखाराओ अराको अजमेर, मजराए चश्त बुखाराओ, आता नहीं शेर आपको? तो पता चला है बख्शिश भी नहीं आती है। मजराए चश्त बुखाराओ अराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मजराए चश्त ख्वाजा अजमेर की बात करते हैं, बुखारा हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा की बात करते हैं, अराक हजरत शहाबुद्दीन सोरवर्दी की बात करते हैं। कहते सोरवर्दी हूँ, चिश्ती हूँ, नक्शबंदी हूँ, कौन है जिस पे तेरा बादल न बरसा हो। मजराए चश्त बुखारा अराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। आगे कहते हैं राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, राज किस शहर से किस शहर में नहीं करते तेरे खुदाम, राज किस शहर में नहीं करते तेरे खुदाम, कौन सी राज किस शहर में नहीं करते तेरे खुदाम, तेरे खुदा में बात किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर भी सुनाता हूँ, लेकिन बात मुकम्मल कर जाऊँ, जिसमें फरमाया कि मैंने दुरूगा जहन्नम से पूछा, बता तेरे पास कोई कादरी है? उसने कहा, कहते हैं उसने लजाजत भरे अंदाज में कहा, लजाजत समझ दो ना, समझा नहीं रखता जरा बात आम नहीं ना, लजाजत भरे अंदाज। कहते ये बड़ी आदमी से कहा, बड़ी नरमी से उसने कहा, उसने कहा अल्लाह की कसम आपने सारी रब की रहमत के खाते में डलवा ली है, और रब के गजब के लिए कुछ छोड़ा होता तो दोज़ख में आता ना, सारे ही ले गए हो। खुद गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने 3 दिन तक अल्लाह की बारगाह में दुआ की,
مولا میلا مرید ہو دوزخ میں نہ جائے. کہتے تیسرے دن قبولیت کا پیغام آیا کہ جا ہم تیرا مرید ہوگا دوزخ میں نہیں بھیجیں گے. کہتے میں نے پوچھا مولا دوزخ میں تو بندے گناہ کرتے ہیں, گناہ کی وجہ سے دوزخی ہو سکتے ہیں, میرے بندوں کو بچائے گا کیسے؟ فرمایا جواب آیا تیرا مرید ہوگا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے گناہ. جاؤ پڑھ لو آپ کی کتابیں جا کے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرے. دورانی گفتگو مجھ فقیر سے جو چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں, نظریہ اہل سنت کے خلاف جانے انجانے میں مجھ سے کوئی جملہ نکل گیا ہو, میں اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. یہ جو تقریب ہے اس کے اندر ابھی دو باتیں فقیر کی باقی ہیں. ایک بات یہ تھی کہ جن کے سال ثواب کے لیے مجلس ہے, یہ حضرت صاحبزادہ سید عقیل بن اسد شاہ صاحب, ان سے تو آپ واقف ہی ہیں, آپ کے علاقے کے ہیں, اب تو پورے عالم اسلام میں ان کی شہرت ہے. ان کے ماموں جان حضرت پیر سید وقار حیدر شاہ صاحب, وہ جس سلسلے سے وابستہ ہیں ویسے تو وہ چاروں سلاسل ہیں, تو لیکن وہ بطور خاص سلسلہ چشتیہ ہے. ایک بات میں چشتیہ سلسلے کی بھی سنا دیتا ہوں. وہ یہ سبا سنابل شریف ایک کتاب ہے جس کو میر عبد الواحد بالکرامی نے لکھا ہے, 450 برس پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. اچھا جب خواجہ اجمیر گیا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا, یہ کوئی چیشتی بتا سکتا ہے, دوسرے کو کیا خبر ہے میں خواجہ اجمیر کیا ہے, کس کا نام ہے. اور میں بات چونکہ لمبی تو نہیں کرنا چاہتا, مختصر کرتا ہوں. کہتے میں کعبے کا طواف کرتا تھا نا, آواز آئی معین الدین جا ہم نے تیرا آنا قبول کیا, جا ہم نے تجھے بھی بخشا, تیرے گھر والوں کو بھی بخشا, تجھے معاف کیا. بول کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوچا وقت بڑا سہانا ہے, عرض کیا مولا یہ تیرا معین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک مجھ سے پہلے میرا ہر مرید جنت میں نہ بھیجے. اب یہ ہوتے ہیں پیر جن کو ہر وقت اپنے مریدوں کی فکر ہوتی ہے, یہ نہیں مریدوں کو لوٹا اور چل دیے پھر پوچھے گی میں کہاں رہتے ہو. یہ سچے پیر ہیں. تو کہتے اللہ کی طرف سے جواب آیا, القا کیا گیا تیری دعا کو ہم نے شرط قبولیت. کہتے ہیں حضرت خواجہ اجمیر واپس آ گئے تو جب تشریف لائے کسی نے پوچھا حضور آپ کے مریدوں سے مراد کون ہے؟ وہ مراد ہے جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں, وہ مراد ہے جنہوں نے آپ کا لنگر کھایا ہے, وہ مراد ہے جو آپ کے خادم رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے رب کی رحمت کو بہت تھوڑا کر دیا. اس نے کہا حضور یہی تو پوچھنے آیا ہوں. بس آپ نے فرمایا میرے مرید سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو قیامت تک میرے سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو جائے, سچا مرید ہو, وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا, میں بعد میں جنت میں جائے گا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو بھی کروٹ جنت عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ باکس ہے, اس کے اندر یہ عمرے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے. ایک عمرہ ہے جو آپ کرنے کا, آپ پیسے دیتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں, مال بچاتے رہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے سرکار کی بارگاہ میں, وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن یہ اب عمرہ ہے, جتنے پنڈال میں لوگ بیٹھے ہیں نا ان میں سے کسی ایک کی قسمت چمک سکتی ہے. دل جلا کے سب کے لیے رکھ دیے بھائی جو چاہے لے جائے, لیکن اب ملے گا اس کو جس کی منظوری بارگاہ رسالت سے. میں نہیں سمجھا سکا ہوں. ارے اپنی کوشش سے جانا اور ہے, اب یہاں کوشش صرف اتنی ہے کہ آپ آگے ہیں, آگے سرکار جس کو منظور کر لے اس کو بلا لے. ابھی اس کی جو ہے وہ قرآن اندازی ہوگی, اور آپ حضرات جو ہے وہ مظاہرہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن کس کے نام نکلتا ہے, بارگاہ رسالت سے کس کو بلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو مجھ سے جتنی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی اللہ سے آپ لوگ سے معافی کا طلب کریں. یہ میں
یہ میں پیش کرتا ہوں شاہ صاحب سید عامر شاہ صاحب تشریف لائیں اور یہ اپنے ہاتھ سے یہ قرآن اندازی کریں. سید زادے کسی اور ڈالنا ہے تو دے دیو. ہیلو کاپی نہیں کاپی دیو نا کاپی ڈال چکے سارے پڑھیے جی. حضرات شاہ صاحب کے مبارک ہاتھوں سے جس خوش نصیب کا نام نکلا ہے قرے میں ان کا نام ہے ماجد حسین, والد کا نام ہے بشیر احمد, اور یہ جو ہے ان کا ایڈریس ہے یہ ضلع بہاڑی سے, ضلع بہاڑی سے. دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سرکار کی جس کو چاہے, یہ ضلع بہاڑی سے, موجودہ پتہ چک نمبر یہ 547 بغلام کے دو شیر پڑھ لیں. پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت بلا, جس کے جلوے جس کے جلوے سے مرجائی کلی جائی, السلام یا رحمت للعالمین, سب رسولوں کے رسول, اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول, یہ سلام ہے تقریب جو تیرے ایک مقبول بندے کی فضائل و کمالات کے اندر منعقد کی گئی, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جتنے حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما. یہ ایک لمحے اور ایک ایک قدم کے بدلے میں سب کو نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرما. الہی ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت ناموس پارسائی کی حفاظت فرما. الہی قیامت کے دن ہم فقیروں کو بھی ان کے نام لیواؤں میں اٹھا دے. الہی جہاں پہ ان کی سفارش تیری مخلوق کے لیے وقف رہے ہم فقیروں کو بھی انہی میں شامل فرما. الہی ہمارے جناب حافظ محمد اقبال نوری صاحب جنہوں نے یہ آج کی کہکشاں سجائی ہے, یہ گلستان کھلایا ہے اور بارگاہ رسالت کے لیے ایک ٹکٹ بھی اور اس کے تمام اخراجات بھی پیش کیے ہیں. الہی ان کے رزق میں, ایمان میں, کاروبار میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. ان کا یہ نذرانہ الہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری بخشش فرما, ہمارے والدین کی بخشش فرما, تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما. حضرت سید وقار حیدر شاہ صاحب ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرما. الہی ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم.